جناب والا میرے مخالف آئے اور قوم سو رہی ہے سے مراد سستی اور بے حسی لی، تو میں ان کو ایک بات بتلانا چاہوں گا کہ یہ قوم وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں رافیل جیسے طیارے تک کو نہیں چھوڑتی، تو آپ نے اس قوم کو مزید جگا کے کیا کرنا ہے؟ صدر علی وقار، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے ہارن بجانے کی مزید کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جناب والا ہارن تو کسی سوئے ہوئے انسان یا کسی اپنی محترمہ کے خیالات میں گمسم شخص کو متوجہ کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے، مگر ہماری پاکستانی قوم تو اتنی بیدار ہے کہ ہم سے کسی بریانی یا پیزا شاپ پہ کولڈ ڈرنک فری والی آفر تک نہیں بچ پاتی۔ ہم ونڈو شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو 3000 کی چیز 300 روپے میں خرید لیتے ہیں، اور تو اور ہماری معزز منصف صحابہ سے بھی ہماری باریک سے باریک غلطیاں بھی نہیں بچ پاتی۔ صدر علی وقار، اگر قرارداد کا عقل کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستانی قوم کے الیکشن کے آگے بھی کمیشن لگتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بیدار ہوگی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کمیشن کے بغیر تو یہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ صدر علی وقار، اگر قرارداد کا روزگار کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان بھر میں بورڈ آف اسٹیٹکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی شرح بے روزگاری 10% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بے اختیار اپنی ملازمہ کی بات یاد آ گئی کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پڑھی لکھی ہو، تو اس نے جھٹ سے کہا اگر پڑھی لکھی ہوتی تو آپ کی طرح بے روزگار ہوتی۔ صدر علی وقار، الیکشن کمیشن سے بات یاد آئی کہ پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 69ویں نمبر پہ کرپشن میں آتا ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ اتنی زیادہ کرپشن بھلا سو کے کیسی کی جا سکتی ہے، کیونکہ کرپشن کرنے کے لیے تو حاضر دماغی اور عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم جاگ رہی ہے، اور اس بات پر مجھے یقین تب آیا جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اس سال بیرون ملک ملازمت جانے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے زائدہ ہو چکی ہے۔ مجھے یقین آیا جب میں نے دیکھا کہ تعلیم کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ اب اسکولز میں گائیں اور بھینسیں باندھنے کے بجائے جدید تعلیم دی جا رہی ہے۔ صدر علی وقار، آخر میں جاتے جاتے دفاعی نقطہ نظر سے بھی ایک دلیل دیتا چلوں کہ پاکستانی قوم ہمیشہ چاق و چوبند اور ہوشیار رہی ہے۔ اب ذرا ہمسایوں کی مثال ہی لے لیں کہ ایک ہمسائے نے جب تورخم بارڈر سے پاکستان میں انار کے ساتھ انار کی بھی داخل کرنے کی کوشش کی تو نتیجے میں اپنی چند چوکیاں گوا بیٹھا۔ جب دوسرے دشمن نے پاکستان میں رات کے وقت داخل ہونے کی کوشش کی تو نتیجے میں اپنے پورے 6 رافیل طیارے گروا بیٹھا اور پوری دنیا سے ضلالت سنی۔ تو یہ تمام ثبوت اس بات پہ گواہ ہیں کہ پاکستانی قوم سو نہیں رہی بلکہ ہر لحظہ بیدار ہے۔ زبردست۔